اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فشار قبر یا عذاب قبر۔ اس کو فشار کہیے یا عذاب کہیے۔ سوال قبر کے بعد یہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے، سوال بھی آتا ہے کہ جب قبر میں، عالم قبر میں اور عالم برزخ میں انسان سے جب سوال پوچھے جائیں گے اور خدا نخواستہ وہ شخص سوالوں کے جواب جب نہیں دے پائے گا تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جیسے یہاں ہم لوگ کو جب ایگزام ہوتے ہیں، کویسچن پوچھتے ہیں، اگر آنسر نہیں دے پاتے تو فیل ہو جاتے ہیں، تو وہاں بھی اگر خدا نخواستہ آنسر نہیں دے پائے ان کویسچنس کے جو ملائکہ نے پوچھے تو اس پر کیا ہوگا؟ فشار قبر ہوگا۔ اب فشار قبر کا کیا معنی ہے؟ دو تین چیزیں بتاتا ہوں تاکہ ذہن تھوڑا سا قریب ہو جائے۔ وہ افراد جو یہ سمجھتے ہیں، افراد سے مراد علماء، تین اس میں قول ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو لحد ہے جس میں ہمارا جسم دفن ہو جاتا ہے، جب وہ شخص کے جو ملائکہ کا جواب نہیں دے پائے گا تو لحد نیچے سے اگر یوں ہے تو یہ آپس میں دیواریں مل جائیں گی یا اوپر نیچے سے یوں ہو جائے گی کیفیت۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم پر ایک عذاب آئے گا، فشار آئے گا، پریشر آئے گا۔ دوسرے علماء کا گروہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جسم تو فقط کوئی ڈیڈ باڈی رہ گئی ہے، روح نکل گئی ہے اور روح بدن برزخی کے ساتھ عالم برزخ میں چلی گئی ہے، اور اس عالم برزخ میں اس روح کو اس بدن برزخی کے ساتھ عذاب ہونے والا ہے۔ فشار قبر سے مراد وہ چیز ہے۔ تیسری چیز ہو سکتا ہے یہ بھی ذہن میں جائے کہ وہ والی حدیث کے جو قبر ہے، عالم قبر، روضۃ من ریاض الجنہ یا حفرۃ من حفر النار، کہ اسی عالم قبر میں ہی کھڑکی کھل جائے سمجھانے کے لیے، یعنی جس طرح بہشت برزخی ہے اس طرح جہنم برزخی۔ فشار قبر کا مطلب یہی ہے کہ جہنم برزخی میں انسان داخل ہو جائے، تو یہ مراد ہو سکتا ہے۔ ہاں، جو دوسری چیز بتائی ہے اس کی تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ یہ امر قراردادی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے یوں ہو، جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب انسان اس عالم برزخ میں اور عالم قبر میں گناہ کی حقیقت دیکھے گا کہ جو گناہ اس نے انجام دیے ہیں خدا نخواستہ، وہ جو گناہوں کی حقیقت ہوگی وہ اس پر پریشر لے کر آ جائے گی، وہ اس پر فشار لے آئے گی، وہ اس پر عذاب لے کر آئے گی، اس کی روح پر۔ فشار قبر کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ یہ تین چیزیں جو بتائیں یہ ہو سکتی ہیں، گویا کہ پھر وہ جو گناہوں کی اصل شکل ہے وہ اس کو جب دیکھے گا تو پھر اس کی حالت، روح کی حالت، روح پر پریشر آئے گا، فشار آئے گا یا عذاب آئے گا، یوں کہا جا سکتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ فشار قبر کب شروع ہوگا؟ تو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یسأل وہو مضغوط، کہ سوال پوچھے جا رہے ہوں گے اور اسی لمحے میں جب نہیں جواب دے پائے گا تو یہ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اگلی چیز وہ یہ کہ اس کا فلسفہ کیا ہے فشار قبر کا۔ سوال سنیے گا، سوال بہت اچھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان مرے گا اس کو آگے قیامت میں جہنم مل جانی ہے خدا نخواستہ، یا اگر نیک اعمال کیے تو جنت مل جانی ہے، تو یہ جو برزخ ہے اس میں عذاب دینے کی کیا فلسفی ہے، کیا وجہ ہے؟ سوال سمجھے نا؟ دو جگہ پر کیوں ہو رہا ہے ایسا، یا بہشت دو جگہ پر کیوں دی جا رہی، ایک بہشت برزخی اور ایک
وہ آگے والی بہشت جو ابدی ہے قیامت والی، یا جہنم برزخی یا اصلی جہنم جو بعد والی قیامت کے بعد جو ملنے والی. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چیز میں ہم نے دیا تھا کہ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہے. نہیں ہو سکتا کہ انسان اس عالم سے پاس ہوئے اور اگلے عالم میں سپیڈ سے پہنچ جائے. عذاب بھی اگر ہو سپیڈ سے عذاب ہو جائے، یا ثواب بھی ملے جنت میں فوری طور پر ثواب مل جائے. انسان میں کیپیبلٹی نہیں ہے، انسان ہضم نہیں کر سکتا ہے، ڈوز سخت ہے، ہائی پوٹینسی کی ہے، اس لیے یہ مشکل ہے اس کے لیے. بس جو فلسفہ ہے فشار قبر کا وہ روح کی پیوریفیکیشن ہے جو آہستہ آہستہ انجام پائے گی، تاکہ ناخالص انسان خالص ہو کر خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو. یہ جو پیوریفیکیشن ہے یہ فلسفہ ہے فشار قبر کا. اب 5 قسم کے افراد ہو سکتے ہیں، توجہ سے بات سنیے گا کہ یہ فشار قبر کے حوالے سے 5 قسم کے افراد ہو سکتے ہیں. پہلی قسم کے وہ افراد ہیں کہ جو ایمان کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں. ملائکہ نے ان سے سوال پوچھے، انہوں نے فوری طور پر جواب دیے. ملائکہ نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ بہت یہ ایمان کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں. انہیں فوری طور پر ٹرانسفر کر دیا گیا بہشت برزخی میں. اور یہ مومن جو ہوں گے جو اعلیٰ مراتب پر فائز ہوں گے، یہ محضر امیر المومنین علیہ السلام میں ہوں گے، یا محضر ائمہ اطہار علیہ السلام میں ہوں گے. تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہی. کیونکہ یہ اعلیٰ مراتب پر فائز تھے اور یہ ان کا پروسیس سپیڈ سے طے ہو جائے گا. دوسرے وہ افراد ہیں جو مومن ہیں لیکن ان کا درجہ پہلے والوں کی طرح نہیں ہے، اعلیٰ مراتب پر فائز نہیں ہے، ان سے کم ہے. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ سوال جب ملائکہ پوچھ لیں گے تو یہ ملائکہ کو سوالوں کے جواب دے دیں گے، لیکن ان کا مرتبہ پہلے والوں کی طرح نہیں ہے. کم ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ان کے مراتب کے تحت، جیسے سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ کھڑکی جنت کی بہشت برزخی کی کھول دی جائے گی اور انہیں بھی باغ دیے جائیں گے. اور یہ اپنے رب سے دعا کریں گے کہ پروردگارہ جلد از جلد قیامت کو برپا کر دے، قیامت آ جائے تاکہ ہم اپنی اصل جگہ جو ہے وہ بہشت برزخی اس میں شفٹ ہو جائیں. یہ جو ٹیمپریری طور پر یہاں ہیں، یہاں سے اس کی بجائے ہم آگے چلے جائیں. بس یہ دعا کریں گے کہ جلد از جلد قیامت واقع ہو جائے. تیسرے وہ افراد ہیں کہ جو ہیں مومن اس معنوں میں، لیکن گناہگار ہیں، بہت سے گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں. وہ عالم برزخ میں اور عالم قبر میں مستحق کے عذاب ہیں، گناہوں سے پاک نہیں ہو سکے. توجہ فرمائی آپ لوگوں نے کہ وہ جواب نہیں دے سکے ملائکہ کو اپنے گناہوں کا. سوال پوچھا گیا قبر میں، عالم برزخ میں، عالم قبر میں، وہ جواب صحیح نہیں دے سکے. کس وجہ سے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو بس ان افراد کو فشار قبر یا عذاب قبر ہوگا. کب تک ہوگا؟ قیامت تک ہوگا. اگرچہ ہو سکتا ہے کہ افراد گناہوں کے اعتبار سے ان کی تقسیم بھی علیحدہ ہو، کچھ کے تھوڑے ہیں، کچھ کے گناہ سنگین نوعیت کے ہیں، کچھ کے کم نوعیت کے ہیں. بس ہر میں فرق ہے، ہر کو اس کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن ان کو آگے قیامت میں بچنے کے لیے عالم برزخ میں اور عذاب قبر ان کو اور عذاب برزخ دیکھنا پڑے گا، تب یہ آگے پاس ہو سکیں گے. چوتھے قسم کے افراد وہ ہیں جو کافر ہیں، محض کفر محض ہے، ایبسولوٹ کفر ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ عقیدے میں بھی کافر ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اقرار نہیں ہے انہیں، رسول اللہ کی رسالت پر نہیں ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت پر بھی تبن نہیں ہوگا. عقیدے میں بھی کفر ہے اور عمل میں بھی کفر ہے. ان کو بھی فوری طور پر یہ بھی ملائکہ کا جواب نہیں دے سکیں گے اور فوری طور پر یہ بھی جہنم برزخی میں شفٹ ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جو پہلی قسم بتائی ہے یعنی تیسری، کہ وہ مومن جو گناہوں کی وجہ سے جواب نہیں دے پائے وہ بھی جہنم برزخی میں شفٹ ہو جائیں، اور یہ جو کافر ہیں یہ بھی جہنم برزخی میں شفٹ ہو جائیں، تو پھر آپس میں ان کا ڈیفرنس کیا رہے گا؟ بات کی سمجھ آئی؟ یہ سوال سمجھیں آپ لوگ. جو ابھی بتایا ہے ابھی پہلے کہ تیسرے اور چوتھے میں فرق کیا ہوگا. ایک کافر ہے
وہ بھی جواب نہیں دے سکا، وہ بھی جہنم برزخی میں شفٹ ہو گیا ہے۔ ایک سائڈ پر مسلمان ہے، شیعہ ہے، وہ بھی نہیں دے سکا جواب، وہ بھی شفٹ ہو گیا جہنم برزخی میں۔ پھر فرق کیا رہے گا، ان میں ڈفرنس کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کافر ہے اس کا عذاب شروع ہوا ہے اور اس میں کمی نہیں آئے گی، قیامت کے بعد یہ کنٹینیو رہے گا اس کا عذاب، اس جہنم برزخی سے لے کر وہ اگلی اصل جہنم تک یہ رہے گا عذاب۔ لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کی روح اور طینت پاک ہے، اس کا فسق عمل میں ہے، اس کی مشکل عمل میں ہے، اس کے گناہ عمل میں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہ برزخ کے یہ ان مراحل میں عذاب دیکھ کر، عذاب حاصل کر کر اگلی قیامت میں پاک ہو جائے، اس کو وہاں ریلیکسیشن مل جائے۔ کافر کو وہاں نہیں ملنی ریلیکسیشن، مومن کے لیے یہ امکان موجود ہے۔ اس لیے فرق بس سمجھ میں آ گئی آپ کی بات کہ کافر کے لیے کنٹینیو رہے گا عذاب، مومن کے لیے نہیں۔ مومن کے لیے ہو سکتا ہے کہ بس برزخ والا عذاب جو بہت سخت ہے، جہنم برزخی کو دیکھ کر قیامت تک، اس کے بعد ہو سکتا ہے قیامت کے اگلے مراحل جو مواقف قیامت ہوں گے، جو چیک پوائنٹ ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے، ان سے پاس ہو جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ پانچویں افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے ثواب بھی کوئی انجام نہیں دیا کہ ان کو کچھ انعام دیا جائے کہ بہشت برزخی میں ڈالا جائے، اور گناہ بھی کوئی ایسا نہیں کیا کہ جن کو جہنم برزخی میں ڈالا جائے۔ جیسے آپ کو بتایا تھا ذہنی طور پر پاگل افراد ہو سکتے ہیں، ان کو گناہ اور ثواب کا پتہ ہی نہیں، ٹھیک، تو ان کو وہیں پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، قیامت تک چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کا نقص دور کیا جائے گا، ان کے لیے کچھ کورسز ہوں گے، ان کے لیے کچھ چیزیں سکھائی جائیں گی انہیں، تاکہ یہ مراحل سے ان کا نقص دور ہو اور اگلے قیامت میں وہ صحیح طریقے سے داخل ہو سکیں۔ یہ 5 قسم کے افراد جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ فشار قبر یا عذاب قبر آئے گا۔ اگر تصور کیجئے یہ والا فشار، اگر وہ مانا جائے، اس بات کو مانا جائے کہ لحد نیچے سے آپس میں یوں مل جائے یا اوپر سے یوں اوپر نیچے ہو جائے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یا روح اور بدن برزخی کو جو عذاب ہے وہ بھی بڑا سخت ہے، چھوٹا عذاب نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ فیکٹرز کیا ہیں؟ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے جس کی وجہ سے فشار قبر یا عذاب قبر ہمیں مل رہا ہے؟ اس کی ایک لسٹ ہے، 5 نقطے میں نے لکھے ہیں۔ پہلی چیز غیبت ہے کہ اس کے بارے میں ہم لوگ کو ڈیٹیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اعتذار میں بھی یہ نقطہ آپ کے ذہن میں ہوگا، یا وہ سٹوری لائف آفٹر ڈیتھ والی جو سنائی تھی اس میں بھی یہ چیز بتائی تھی کہ غیبت ہمارے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اعمال میں جو ہے یہ اس کا بہت بڑا اثر ہے، نقصان بہت زیادہ۔ اسی لیے پیٹھ پیچھے بات بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط ہم لوگ کریں تب بچ سکیں گے، خدا نخواستہ مشکل پیش نہ آ جائے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے وہ اسراف ہے، نعمتوں کا ضائع کرنا ہے۔ جب اسراف لفظ آئے تو وہ نیاز ذہن میں آتی ہے، کچھ کھانا پینا آتا ہے کہ وہ اسراف نہ ہو جائے، نہیں، ساری چیزوں میں اسراف، عقیدے میں بھی اسراف، عمل میں اسراف، پیسے میں اسراف، وقت میں اسراف۔ اب ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے، آیت بھی قرآن کی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے، دوسرے کی بجائے اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر ہماری خواتین کے پاس بھی اور آپ حضرات کے پاس بھی ٹائم ہو اور ٹائم میں اسراف کر رہے ہوں، ٹائم کو خرچ کر رہے ہیں لیکن کچھ آؤٹ پٹ نہیں ہے، اس کو بھی سوچئے کہ اپنے ٹائم کو ہم فروٹفل بنائیں، فائدہ مند بنائیں، اپنے لیے بھی، فیملی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کریں۔ جو ہم کر رہے ہیں اس میں سے کچھ ٹائم کو مینیج کر کے، ٹائم مینجمنٹ کر کے کچھ اور پازیٹیو چیزیں کر سکتے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، نہ کرنا۔ ٹائم اتنا زیادہ ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہ کرنا، یہ بھی فشار قبر کا، عذاب قبر کا سبب بنے گا۔ تیسری چیز، اپنی فیملی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، بد اخلاقی اپنی فیملی کے ساتھ کرنا، یہ بھی فشار قبر کا سبب بنتا ہے۔ سعد بن معاذ والا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، یاد ہے آپ کو؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ یہ رسول کا
جلیل القدر صحابی تھا، جو جنگ بدر میں بھی شرکت جس نے کی، جنگ احد میں بھی اور جنگ خندق میں بھی۔ جنگ خندق میں زخم لگے تھے سعد بن معاذ کو، اور ان زخموں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آتے تھے ان کے گھر۔ اس کے بعد جب یہ گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تشییع جنازہ میں شرکت کی، پا برہنہ رسول کائنات اگر شرکت کریں اس کا مطلب بڑا درجہ ہے۔ پھر تکفین، تجہیز، تکفین، تشییع یہ کر کے پھر تدفین بھی کی، دفن بھی کیا اپنے ہاتھ سے، اور ہاتھ سے قبر بھی بنائی۔ جب یہ ساری چیزیں لوگوں نے دیکھ لیں تو سعد کی ماں بول پڑی کہ ہنیئا لک یا سعد، ہنیئا لک الجنہ، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ رسول اللہ نے اس کی ماں کو روکا، کہا کہ تم اللہ کے لیے تعین تکلیف نہ کرو، صبر کرو، اس کو اندر عذاب ہو رہا ہے۔ سارے حیران، اس کی ماں بھی حیران کہ رسول اللہ نے شرکت کی ہے پا برہنہ، رسول اللہ نے قبر میں اتارا ہے، رسول اللہ نے قبر بنائی ہے، اور جنگ کا یہ زخمی ہے، پھر بھی اسے فشار قبر، عذاب قبر ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جی، تو وجہ پوچھی تو وجہ یہ بتائی کہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ یہ ہے سعد بن معاذ۔ بس یہ چیز بھی فشار قبر کا سبب بنتی ہے۔ چوتھی چیز کہ شاید جسے ہم لوگ کو لائٹ لیتے ہیں، لیکن یہ شریعت میں بتایا گیا ہے کہ یہ چیز بھی فشار قبر اور عذاب قبر کا سبب بنتی ہے، وہ ہے مرد کا عورت کے لیے اور عورت کا مرد کے لیے جنسی خواہش کو پورا نہ کرنا، جو اس کی سیکشول نیڈ ہے وہ پوری نہ ہونا، یہ بھی سبب بنتا ہے فشار قبر کا۔ بس یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کو بھی ہم لوگ کو سیریس لیں۔ پانچویں چیز، نجاست اور طہارت کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی فشار قبر کا سبب بنتا ہے۔ معمولاً دیندار طبقہ یا افراط ہوتا ہے یا تفریط۔ دینداروں میں افراط ہوتا ہے، عام پبلک میں تفریط۔ افراط یہ ہے، خواتین میں بھی یہ خاص ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، وسواس ہوتا ہے نجاست کا، یہ چیز نجس تو نہیں ہوگی، ہر ٹائم دھونا شروع کر دیتی ہیں کوئی چیز۔ یا مرد جو وسواسی ہوتے ہیں انہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وضو میرا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، غسل ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے باتھ روم میں رہتے ہیں۔ وہ پانی کا اسراف ان لوگوں کو اسراف نہیں لگتا ہے، بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے، یہ دیندار طبقے میں ہوتا ہے۔ اور اس بات کو اگر پہلی بات کے ساتھ یہ چوتھی بات جو کہی ہے جنسی خواہش پوری نہ ہونا، اس کے ساتھ اگر ملاؤں تو بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے مرد کی جنسی خواہش پوری نہیں کرتی، کیوں؟ ان کو بھی وسواس ہوتا ہے، پاکی پلیتی ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ سوچے، سیریس سوچے کہ یہ عذاب قبر کا سبب بنتی ہے یہ چیز۔ ایسا نہ ہو نجاست اور اس میں ہم لگے رہیں اور جو شوہر کی خواہشات ہیں اس کو پورا نہ کریں، یا شوہر بیوی کی خواہش کو پورا نہ کرے، ہر دو طرف سے۔ بس افراط بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وسواس ہو، تفریط بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے نجس پاک کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، چل جائے گا، اللہ نے قبول کر لے گا، نہیں، دونوں چیزوں میں یہ چیز افراط بھی نہیں ہونی چاہیے، تفریط بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھے عوامل اور فیکٹرز جن کی وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب ملتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ یہ کام اگر انسان کر لے تو پھر فشار قبر نہیں ہوتا۔ لسٹ ہے، میں سپیڈ سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلی چیز یہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے کرنے کی ہیں جب تک ہم زندہ ہیں، کچھ چیزیں یہ ہیں کہ جب ہم چلے جائیں تو دوسرے لوگ ہماری طرف سے انجام دیں۔ مثلا یہ پہلی چیز یہی ہے کہ جب انسان گزر جائے تو میت کی طرف سے انسان صدقہ دے اور میت کے لیے ہی نماز وحشت قبر پڑھے، اس کی وجہ سے بھی وہی جو عذاب قبر ہے اور فشار قبر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اگلی چیز اس کی وجہ سے بھی فشار قبر کم ہوتا ہے یا دور ہو جاتا ہے، وہ ہے قرآن پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت۔ فقط ایسا نہ ہو کہ سورہ یاسین، سورہ ملک، یہ 2-3 صورتیں ہم پڑھیں، باقی قرآن کو ٹائم ہی نہ دیں۔ ماہ مبارک قرآن کا ہی مہینہ ہے، بہار قرآن ہے، اس کو پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اب لمبی بات نہیں کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم فوکس کریں
قرآن مجید فرقان حمید پر، اور جب ہم یہ قرآن پڑھیں گے تو پھر ہمارے مرنے کے بعد بھی جو لوگ قرآن پڑھیں گے تب سورہ یاسین فائدہ دے گی، تب سورہ ملک فائدہ دے گی ہمیں، کیوں؟ زندگی میں ہم لوگوں نے بھی قرآن کو ٹائم دیا ہوگا اور اس کی وجہ سے فشار قبر سے نجات پا جائیں گے۔ اگلی چیز نماز تہجد پڑھنا، نماز شب پڑھنا، اگر انسان یہ بھی پڑھتا رہے تو وہ بھی فشار قبر سے نجات حاصل کر پائے گا۔ اگر ٹائم نہ ہو آخری 5 منٹ 2 رکعت نماز شف اور 1 رکعت نماز وتر پڑھیں۔ اگر نہیں استغفار 100 دفعہ کر سکتے کوئی بات نہیں، 1 دفعہ کریں۔ اگر الاف 300 دفعہ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، 2-3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ ہی کہہ دیں، پڑھیں ضرور۔ کوشش کریں ہم سب کہ 2 رکعت نماز شف اور 1 رکعت نماز وتر، اگر پورے 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو آخری 3 رکعت کو 5 منٹ اذان صبح سے پہلے یہ کام ضرور کریں، کیونکہ یہی قبر کو نورانی کرے گی یہ چیز، نماز شب۔ اگلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ کفن میں جو 2 لکڑیاں ڈالتے ہیں جنہیں جریدتین بولتے ہیں، وہ بھی عذاب اور فشار قبر سے انسان کو نجات دیتی ہیں۔ جب تک وہ خشک نہیں ہوتی انسان بچا رہتا ہے فشار اور عذاب قبر سے۔ قبر پر پانی ڈالنا یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے، دوسروں کا کام ہے، ہم جب گزر جائیں تو پھر دوسرے ڈال سکتے ہیں انسان پر، ٹھیک؟ جب ہم کسی کی قبر پر ڈالیں گے تو خداوند تبارک و تعالیٰ بھی دوسروں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دے گا کہ ہماری قبر پر پانی ڈالیں، یہ بھی چیز ہے۔ اب اس کی کیا فلسفی ہمیں معلوم نہیں کہ قبر پر پانی ڈالنے سے کس طرح عذاب قبر اور فشار قبر کم ہو جاتا ہے، یہ ہم جیسے نالائق سمجھنے سے قاصر ہیں۔ روایت میں ہے تو ہے، کچھ نہ کچھ ضرور حکمت ہوگی اس کی۔ اگلی چیز دفن ہونا مقدس مقامات پر، کربلا میں دفن ہونا، نجف میں دفن ہونا، وادی السلام میں، قم میں، مشہد میں انسان دفن ہو، وصیت کرے اور اپنی قبر خریدے اور وہاں دفن ہو، تو اس کی بھی فشار قبر کی گنجائش ہے، کم ہونے کی گنجائش ہے۔ اور آخری چیز جو بتائی گئی روایات میں کہ ظہر تھرسڈے زور سے لے کر فرائیڈے زور تک، یہ جو پوری شب جمعہ کا پیریڈ اس میں داخل ہے، اس ٹائم میں اگر انسان گزر جائے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے اس شخص پر بھی، اور وہ شخص بھی عذاب قبر سے نجات پا جاتا ہے۔ اب یہ بھی انسان کہے کہ یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جمعرات سے لے کر جمعے تک اس ٹائم پر مریں۔ تو دیکھیے اعمال ہوتے ہیں انسان کے، کہ اعمال سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو توفیق ملتی ہے۔ شہید قاسم سلیمانی کو آپ دیکھ لیے کہ بالکل عین سحر جمعہ میں شہادت ملی۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو شہداء بھی ہیں، جو باقی عام انسان بھی، ہم انہیں عام سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا خداوند تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقامات ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو شب جمعہ ملتی ہے، یا وہی تھرسڈے زور سے لے کر فرائیڈے زور تک کا ٹائم اس میں انسان گزر جائے، یہ خود بہت بڑی توفیق ہے۔ ہاں ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ 3 قسم کی خواتین بھی ہیں کہ جو قبر کے عذاب سے جن کو نجات مل سکتی ہے۔ 3 قسم کی خواتین ہیں کہ جن کو عذاب قبر اور فشار قبر نہیں ہوگا۔ وہ کون ہیں؟ پہلی وہ خواتین ہیں کہ جو شوہر کے فقیر ہونے کے باوجود، شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ سروائیو کر رہی ہیں اور شکایت نہیں کرتی ہیں، شکوہ نہیں کرتی ہیں، اس خاتون کو فشار قبر نہیں ہوگا، بہت بڑی بات ہے۔ دوسری وہ خاتون کہ جس کا شوہر بد اخلاق ہے، وہ بھی شوہر اپنے بد اخلاق شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اس کو بھی فشار قبر نہیں ہوگا۔ اور تیسری وہ خاتون جو اپنا حق مہر وہ اپنے شوہر کو بخش دے، وہ کہے کہ مجھے مثلا جتنے بھی پیسے ہیں، جتنے بھی گولڈ کے سکے ہیں یا کچھ جو بھی چیز بھی ہے وہ معاف کر دے اپنے شوہر کو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس خاتون کو بھی میں فشار اور عذاب قبر سے نجات دے دوں گا۔ اور ایک آخری چیز وہ یہ کہ شفاعت اور دستگیری سید الشہداء علیہ السلام کہ جو ہم لوگ کو پڑھتے ہیں یہی زیارت عاشورہ میں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ یوم الورود سے نجات پانے کے لیے یہ جو قبر میں داخل ہونا اور پھر سوالوں کے جواب دینا یا نہ دے سکنا اور اس کے بعد جو عذاب ہونا فشار قبر میں،
جو چیز نجات دے گی وہ اشک ہیں جو گریا ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور وہی آیت اللہ مرشی نجفی جیسا شخص یہ کہے کہ میرے کفن میں وہ کپڑا اور وہ رومال بھی ساتھ رکھنا جو میں نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں جو اشک بہائے ہیں اور ان اشکوں کو اس رومال سے پوچھا ہے، پوچھتے رہیں۔ ٹھیک، تو ان کے نزدیک اتنی قدر ہے اس رومال کی کہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے جس پر اشک لگے ہوئے ہیں، بس اتنی اہمیت ہے اس مسئلے کی۔ وہ بھی فشار قبر سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ اور زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، یہ بھی انسان کو فشار قبر اور عذاب قبر سے نجات دے پاتی ہے۔ مرحوم شیخ رجب علی خیاط، یہ بھی ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، آپ لوگوں میں سے کچھ افراد نے یہ نام سنا ہوا ہے، میرے سے پوچھا بھی تھا۔ مرحوم رجب علی خیاط قبرستان میں داخل ہوئے، قبرستان میں جیسے قبرستان میں داخل ہوئے، عام کوئی قبرستان تھا، داخل ہوتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور ان کے دوست بھی ساتھ تھے۔ پھر دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوشبو آ رہی ہے؟ دوستوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ دوستوں نے پوچھا کس چیز کی؟ انہوں نے کہا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر فوراً انہوں نے وہاں پوچھا کہ آج کون دفن ہوا ہے اس قبرستان میں؟ وہاں کے لوگوں سے پوچھا، جو انتظامیہ تھی قبرستان کی، ان سے پوچھا کہ آج کون دفن ہوا ہے؟ تو مرحوم رجب علی خیاط کو اور ان کے دوستوں کو لے کر وہ شخص جو اس کا انتظامیہ کا فرد تھا قبرستان میں، وہ لے کر گیا، بتایا کہ آج یہ قبر بنی ہے۔ تو پوچھا کہ اس کا ڈیٹا وغیرہ پوچھا، پتہ چلا کہ وہ شخص جو آج فوت ہوا ہے وہ زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ریگولر پڑھتا تھا، اور سید الشہداء کی زیارت کی قضا نہیں تھی اس کی۔ اور جب اس کی قبر پر گئے تو مرحوم رجب علی خیاط فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کی آمد تھی، ان کی آمد کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فشار قبر اور عذاب قبر ہے وہ سید الشہداء کی زیارت سے بھی انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ فقط زیارت کے الفاظ اس پر نہیں، بلکہ جو پوری زیارت کا مفہوم ہے اپنا تمام معنی کے ساتھ، جو اس کی حقیقی روح ہے اور جو زیارت ہمیں بنانا چاہتی ہے، وہ ہم لوگ حاصل کر پائیں۔ خدا ان تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ان تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر اور فشار قبر سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔